اس روز کسی عدالت میں میرا کوئی بھی کیس زیر سماعت نہیں تھا، لہذا میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا دفتر پہنچا اور پھر وہیں ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 4 مئی کا ایک روشن اور گرم دن تھا۔ لگ بھگ 10:30 بجے میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے انٹرکام پر سیکرٹری سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ان خاتون کو میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد مسکرہ خاتون میرے سامنے موجود تھیں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پیش کی۔ وہ میرے اشارے کی تلقین میں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو۔ اس کے لب و لہجے سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ تعلیم یافتہ اور مہذب خاتون تھی۔ پہناوے میں بھی ایک خاص قسم کا سلیقہ پایا جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت اور جامع زیب عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30-32 کے قریب لگایا۔ میں اس سے پہلی مرتبہ مل رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیٹ اور قلم سنبھال لیا، پھر اس عورت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے سوال کے جواب میں چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، مجھے اپنے شوہر سے نجات چاہیے، آپ مجھے عدالت سے خلا دلوا دیں وکیل صاحب۔ مجھے اس کی براہ راست فرمائش سن کر حیرت ہوئی۔ آپ مجھے سمجھدار اور پڑھی لکھی خاتون نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی زبان سے خلا کا مطالبہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا شوہر کسی بھی صورت طلاق دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تائیدی انداز میں بولی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میرا شوہر سخت کمینہ اور آوارہ ہے، وہ طلاق دے کر مہر کی رقم نہیں گنوانا چاہتا۔ علاوہ طلاق دینے میں اس کی سراسر شکست ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، جو ان حالات میں پوری طرح میری حمایتی ہے، اور طلاق کے بعد تو وہ باپ کی کھلی دشمن بن جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معاملہ خاصا گمبھیر تھا۔ آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ضابط میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 14 سال، اس نے بتایا۔ وہ میٹرک میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے 30-32 کی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اگر 14 سال کی تھی تو پھر یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی ہوگی۔ اس کی حیرت نے مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ 40 سال۔ میں سر پٹا کر رہ گیا۔ اس سر پٹاہٹ میں خفیف سی چھبی شامل تھی۔ میرا اندازہ یکسر غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ عورت اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے اپنی رانائی اور توانائی کو بڑے طریقے اور سلیقے سے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور قدرے خجالت آمیز انداز میں کہا، آپ تو کسی بھی صورت 32 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اکثر لوگ جو ہے میری عمر کے معاملے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے لیے اب یہ رد عمل حیرت کا باعث نہیں رہا۔ بہرحال جو حقیقت ہے سو ہے۔ اس تذکرے کو چھوڑیں اور کام کی بات کریں۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور کام کی بات پر آ گیا۔ آپ کا مہر کتنا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ، سکہ رائج الوقت، اس نے جوبن بتایا۔ 5 لاکھ روپے خاصی بڑی رقم تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا شوہر صاحب حیثیت شخص تھا۔ اسی حوالے سے میں نے اسے پوچھ لیا، آپ کے شوہر کرتے کیا ہیں؟ وہ ایک معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت نے اپنے شوہر کا جو نام بتایا میں اسے واقف تھا۔ میں نے پیٹ پر چند نوٹس لینے کے بعد اسے کہا، آپ کو معلوم ہے خلا کی صورت میں آپ کو مہر کی رقم چھوڑنا ہوگی؟ جی یہ بات میں جانتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، میں مہر کے علاوہ دیگر حقوق بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر اس خبیث شخص سے میری بس جان چھوٹ جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ وہ باتوں سے اپنے شوہر سے بے حد بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے ایک اہم نکتے کی جانب اس کی توجہ کرائی۔ محترمہ، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کی 14 سالہ بیٹی مکمل طور پر آپ کی فیور میں ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خلا کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کی خاطر ہی تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میری سمجھ میں فوری طور پر کوئی بات نہ آ سکی کہ ایک امیر و کبیر باپ کے سائے میں بیٹی کا مستقبل کیوں خراب ہو سکتا تھا۔
میں نے اپنی ذہنی الجھن دور کرنے کی خاطر اسے پوچھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک معروف اور صاحب حیثیت باپ کی سرپرستی میں کسی بیٹی کے مستقبل کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن کیا خلا لینے کے لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے؟ اس کے پوچھنے کے جواب پر میں نے کہا، انتہائی ضروری تو نہیں، تاہم اگر عدالت میں اس معاملے کی ٹھوس وجوہات پیش کریں گی تو بڑی آسانی سے جو ہے ڈگری آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت کے روبرو اپنے فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو ڈگری کے سلسلے میں عدالت اسے زیادہ جرح و بحث نہیں کرتی۔ عورت اپنے تمام حقوق اور مہر کی رقم سے ہاتھ اٹھا کر کسی بھی وقت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں، لگتا ہے آپ نے میرے پاس آنے سے پہلے آئلی قوانین کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور بولی، وکیل صاحب، اگرچہ ضروری نہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو تفصیلات سے ضرور آگاہ کروں گی۔ میرے خیال میں وکیل اور ڈاکٹر سے پوری طرح فیضیاب ہونے کے لیے سب کچھ کھل کر بیان کر دینا چاہیے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی کہ اس کا شوہر ٹی وی پر ایک اوباش اور بدکردار شخص تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی شہرت انتہائی داغدار تھی۔ اس کا عالی شان دفتر ہر وقت شوبیز میں آنے کی شائق عورتوں اور لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور قبول صورت صنف نازک سے وعدہ کر لیتا کہ آئندہ سیریل میں وہ اسے کاسٹ کر لے گا، مگر یہ آئندہ کبھی نہ آتا۔ وہ بے وقوف اور اندھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی اور پھر لڑکیاں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتی، ہر جائز ناجائز بات اس کی مان لیتی۔ انہیں بالکل یہ ہوش نہ رہتا کہ وہ اپنا مستقبل تابناک بنانے کے چکر میں ماضی اور حال کو تاریک کر رہی ہیں۔ یہ تو شہرت اور دولت کے اونچے خواب دیکھنے والی لڑکیوں اور عورتوں کا قصہ تھا۔ اس کے علاوہ ہائی کلاس پیشہ ور عورتوں سے جو مراسم تھے وہ شرمناک کہانیاں ناقابل بیان تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھانے اور سدھارنے کی ہر کوشش کر چکی ہے اور اس میں بری طرح ناکام بھی رہی ہے۔ تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے بدکماج اور برے شوہر سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے مطابق یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اسے طلاق دے، لہٰذا وہ خلا کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک اور حساس ہوتا ہے کہ اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب بیچ میں اولاد بھی ہو۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے ایک معقول مشورہ دیا، خاتون، آپ کی باتوں اور حالت سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے، آپ اور آپ کی نوجوان بیٹی کسی بھی طور اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اس مسئلے کو طلاق یا خلا کے بغیر بھی تو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، علیحدگی اختیار کر کے۔ آپ کا مطلب ہے سیپریشن؟ جی، میرا یہی مطلب ہے۔ سیپریشن اس مسئلے کا جو ہے لنگڑا حل ہے۔ میں نے کہا، جب میاں بیوی کے درمیان اولاد موجود ہو تو انہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش اور مقصد سے زیادہ اولاد کے مستقبل کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ احساس محرومی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کماش اور کردار کے ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ ہزار بار کے غور و فکر کے بعد ہی میں اس فیصلے پر پہنچی ہوں، وہ قطعیت بھرے انداز میں بولی۔ میرے اس مسئلے کا حل اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ بھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہی اس انتہائی فیصلے تک پہنچی ہوں، ورنہ میں تو جیسے تیسے اس بدفطرت شخص کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں پہ در پہ ایسے واقعات پیش آئے کہ اب اس منحوس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ آپ بھی سن لیں اور ایمانداری سے بتائیں کہ میں کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے چہرے اور تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی تھی۔ چند لمحات چپ رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہے جو اس کی ہم عمر بھی ہے۔ اس لڑکی کی صحت اور کاٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، 14-15 کی ہوتے ہوئے 19-20 کی نظر آتی ہے۔ میری بیٹی کی اس کلاس فیلو کو فلم و ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، شکل و صورت کی بھی خوب ہے،
اس نے میری بیٹی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے اس لڑکی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے گی، بلکہ اس کی سفارش بھی کرے گی۔ وہ چند لمحات کو سانس لینے کی نہیں رکی، پھر دوبارہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ میرے شوہر نے بیٹی کی فرمائش پر اس لڑکی کا ایک طویل انٹرویو کیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر وہ اس لڑکی کو ایک نئی ڈرامہ سیریل میں وہ اسٹار کے طور پر کاسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا اور کہا کہ وہ آئندہ روز آڈیشن کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا لیا تھا۔ وکیل صاحب، اگلے روز جب وہ لڑکی اسٹوڈیو پہنچی تو جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک خاموش ہو کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں چونکہ نہیں جانتا تھا لہذا چپ بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، آڈیشن کے نام پر میرے شوہر نے اسے بدتمیزی کی کوشش کی، اسے ایک بے باک فوٹو سیشن کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اس شیطان کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی کی کلاس فیلو ہے، بالکل اس کی بیٹی کی طرح معصوم ہے، مگر یہ شیطان اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے اخلاقیات کے یہ پیمانے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ اسے صرف اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی یا بہن نہیں ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بولتے بولتے رک گئی، اس کی آواز گھائل ہو گئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے نہایت ہی تلخی سے مجھے بتایا، وہ لڑکی اس بدنیت شخص کو اپنی دوست کا باپ سمجھ کر بے فکری سے آڈیشن دینے پہنچ گئی، مگر جب اس نے اپنے سے 4 گنا بڑی عمر کے پروڈیوسر کے لچھن دیکھے تو بھدک گئی۔ صنف نازک میں قدرت نے بے پناہ حساسیت رکھی ہے۔ وہ لڑکی پلک جھپکتے میں اس حویث پرست کے عزائم کو بھانپ گئی اور فوری طور پہ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے نہایت ہی سہمے ہوئے انداز میں میرے شوہر، جسے شوہر کہتے ہوئے مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے، کہا کہ کسی آڈیشن یا فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں، وہ ٹی وی پر کام کرنے کے ارادے سے باز آئی۔ اس پر میرے شوہر کو محسوس ہوا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار نکلا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنا انداز بدل لیا۔ منجھے ہوئے اداکار کو شوٹ کرتے کرتے اسے بھی اچھی خاصی ایکٹنگ آ گئی تھی۔ وہ فوراً بیٹی بیٹی کہہ کر اس لڑکی کو شوبز کی نزاکتیں بتانے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح ہتے سے اکڑ چکی تھی، لہذا اس کے دامن فریب میں نہ آئی اور ایک ہی مطالبہ اس کی زبان پر سج گیا کہ اسے واپس جانا ہے، وہ ٹی وی ڈراموں میں ہرگز کام نہیں کرے گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر بولی، دوسرے روز اس لڑکی نے میری بیٹی کو اس کے باپ کے مقرر عزائم اور کالے کرتوتوں کی کہانی سنائی تو بیٹی کے ساتھ ساتھ میری گردن بھی شرمندگی سے جھک گئی۔ بہرحال میں نے کسی طرح سمجھا بجھا کر اس لڑکی کو شانت کر دیا اور اسے وعدہ لیا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اسے پتہ نہیں کتنے شرمناک روزانہ کھیلے جاتے ہیں، پیشہ ور عورتوں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن میری بیٹی کی دوست جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، اس منہ کی کالک کے ساتھ ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اس عورت کا معاملہ واقعی بہت گمبھیر تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا، کیا آپ نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے سوال کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اگر میری بیٹی کی کلاس فیلو کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں اس منحوس کے منہ بھی نہ لگتی، لیکن میرے پوچھنے پر شرمندگی یا خجل ہونے کی بجائے اس نے بڑا ہی ڈپلومیٹک جواب دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اسے کریدا۔ وہ بولی، میرے شوہر نے بے پرواہی سے کہا کہ اس لڑکی کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بدنیت نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا، بھائی شوبز کی دنیا کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، میں بہت معیاری اور ٹیسٹ اور میرٹ پر کام کرتا ہوں، اگر ایسے ہی ہما شما کو بھرتی کرنے لگوں تو میرا اسٹوڈیو تو بھڑکا چھتا بن جائے گا۔ وہ ذرا سا رکی، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی تھی، اس واقعے کے بعد سے ہم ماں بیٹی اپنی ہی نظروں میں گر گئے۔ اس معصوم لڑکی اور اس کے گھر والوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہم میں جرت نہیں رہی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے اور اس کی فیملی کے درمیان فیملی ٹرمز تھے۔ میں نے اس کی پوری بات انتہائی توجہ سے سنی، اس کے حالات پر غور و فکر کیا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیتا ہوں، آپ کو اس سلسلے میں میرے جسے بھی تعاون کی ضرورت ہو بتا دیں۔ اس نے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایت دی، اس کے قواعد اپنے پاس نوٹ کیے اور اپنی فیس کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ دیگر عدالتی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ اس نے بھاری فیس کی رقم پر چیواں کیے بغیر پرس کھول کر مذکرہ رقم میرے حوالے کر دی اور پوچھا، میں اب کب آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا کہ آپ کل شام میں آ جائیں،
میں آج ہی کاغذات تیار کروا لوں گا، آپ کو بعض مقامات پر دستخط بھی کرنا ہوں گے۔ انشاءاللہ پرسوں میں آپ کی خلا کا کیس عدالت میں دائر کر دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس نوعیت کے مقدمات جو ہیں زیادہ طویل نہیں کھینچتے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ کیس زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں کی مار ہے۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد عدالت آپ کے شوہر کے نام جو ہے برائے طلبی کا سمن روانہ کر دے گی، جس کے جواب میں آپ کا شوہر عدالت میں حاضر ہوگا۔ اگر آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں تو اور کسی بھی صورت شوہر کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوئیں تو اسی پیشی پر یا آئندہ پیشی پر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ پاکستان پینل کوڈ کی روح سے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی اسے اپنی منہوں کا بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ جو بیوی بھی اس سلسلے میں کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اس کی سنوائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ میں سانس لینے کی خاطر تھوڑا رکا اور کہا کہ عدالت فریقین کو اپنے دین سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکامیاب رہے تو پھر خلا کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے بیوی کے مطالبے کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بیوی کو اپنے بہت سے مالی فائدوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جہنم میں جائیں ایسے مالی فوائد جن کی موجودگی میں انسان کی زندگی نمونہ جہنم بن جائے۔ وہ تلخی سے بولی، ہم اس شیطان کے سائے سے نکل آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، روکی سکی کھا کر گزارا کر لیں گے۔ لیکن میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کیا آپ کی بیٹی بھی اپنے باپ سے اسی قدر نفرت کرتی ہے جیسا کہ آپ اپنے شوہر سے؟ مجھ سے بھی کچھ زیادہ ہی، وہ تشی سے بولی۔ اس کی کلاس فیلو واقعے کے بعد سے تو وہ باپ کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں رہی۔ میں نے اس کی کسیلی اور زہر میں بجھی باتوں سے اندازہ لگایا کہ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے پیدا ہونے والی نفرت میں ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور تھا۔ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تلخیوں اور رنجشوں کا تبادلہ شام و سحر ہوتا ہے، وہاں اولاد کا ذہن اور سوچ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے معاملات میں 99% اولاد کی ہمدردیاں ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ باپ کو وہ ظالم، شفاق اور قصورواری سمجھتے ہیں۔ ٹی وی پروڈیوسر کا کردار اپنی جگہ، لیکن میرا خیال تھا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی کے سامنے گھر میں جو زہر اگلتی رہتی ہوگی اس نے بھی بیٹی کو باپ کی طرف سے متفر کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے تمام حجت ضروری جانا اور خاتون سے پوچھا، آپ کے دل میں شوہر کے لیے تھوڑی بہت بھی گنجائش نظر نہیں آتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد 2-4 ماہ یا 1 سال کے بعد بیٹی کو باپ کی یاد نہیں آئے گی؟ وہ اس کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کرے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، آپ ایک غیر فطری بات کر رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہماری زندگی میں اس کے باپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ معاشی طور پر ہمیں بھرپور سیٹ کرتا رہا ہے، لیکن وکیل صاحب پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایک بیٹی کو باپ اور بیوی کو شوہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی خوشی غمی کو شیئر کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کرے، انہیں اپنا سمجھے، ان کے قریب آئے اور انہیں اپنے نزدیک آنے کا موقع فراہم کرے۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے پوری زندگی پیسہ کمانے والی ایک مشین کے ساتھ گزار دیے، اسے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے ہی فرصت نہیں، ہمارے نصابی حقوق کہاں پورے کرے گا؟ لہٰذا وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر پھر رکی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں کہ میں نے واقعی غیر فطری بات کی ہے، لیکن ہمارے حالات کی روشنی میں یہ عین فطری ہو جاتی ہے۔ ہم ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی طرف سے ملنے والی بے حیائی اور کچدائی ہماری سوچ، ہمارے احساس کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ رویہ ہماری پختہ عادت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور انسان کوئی بھی پختہ عادت یا اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے انسانی نفسیات اور فلسفہ بھی پڑھ رکھا ہے؟ تجربات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ وہ انتہائی تلخی سے بولی، رہی سہی کسر حالات پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کی قطعیت تو بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنی متبادل رہائش کا بھی کوئی بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد اس شخص کے گھر میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا تھا، ہاں 2-4 دن میں اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لوں گی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے پوچھ لیا، خلا کے بعد آپ کی گزر اوقات کا وسیلہ کیا ہوگا؟
میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، اس نے بتایا۔ چھوٹی موٹی اور مناسب سی رہائش کی خریداری کے بعد 1,00,000 تو بچ ہی جائیں گے۔ ویسے مستقبل میں میرا ارادہ پریکٹس کرنے کا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میڈیکل سے تو میرا دور دور کا بھی واسطہ نہیں، میں وکالت کی پریکٹس کروں گی۔ وکالت؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اب انسان کو جو آتا ہے وہی تو کرتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے قانون پڑھ رکھا ہے؟ کسی زمانے میں نے LLB کیا تھا، وہ خیال افروز لہجے میں بولی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ اس کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی پریکٹس کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ میں نے تصدیق کی خاطر اسے کو دیتا، LLB کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم کیوں نہیں رکھا تھا؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ایک بہت کامیاب وکیل صاحب کی اسسٹنٹ کے طور پر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کئی روز تک فائلیں اٹھا کر ان وکیل صاحب کے پیچھے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھی گھومتی پھری تھی، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے دوسری مرتبہ ادا کیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی اجازت نہیں دی۔ آپ کا اندازہ درست ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے اس شخص کی خاطر اپنا کیریئر ختم کر دیا، ساری زندگی اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ جواب میں میری وفا اور فرما برداری کا اس نے جو صلہ دیا وہ آپ کے سامنے۔ بات ختم کر کے اس نے ایک پھر دکھی سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ میں اس کے دکھ اور درد کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس کا دھیان بٹانے کی خاطر میں نے کہا، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ بالکل مفت ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، کیسا مشورہ؟ آپ اپنا کیس خود لڑیں۔ میں نے کہا، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں ایک طویل عرصے سے زندگی کے اس شعبے سے لاتعلق بیٹھی ہوں۔ مقدمہ لڑنے کے لیے مجھے اچھی خاصی تیاری کرنا ہوگی، اور میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، خلا کا کیس تو بچوں کا کھیل ہے، آپ چٹکی بجاتے میں جیت جائیں گی۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مناسب رہنمائی کروں گا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس خاتون کا کیس بہت ہی سادہ اور آسان تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑتی اور ثابت قدمی سے اپنے اوباش شوہر کے مکمل جم کر کھڑی ہو جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہ دیتی۔ اس کے پاس تو شوہر کو ڈفاٹر کرنے کے لیے عینی شاہد بھی موجود تھے۔ میں نے اپنی دانست اور دیانت میں اسے ایک اچھا اور صائب مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ گہری سنجیدگی سے اس نے مجھ سے کہا تھا، وکیل صاحب، یہ کیس خود نہ لڑنے کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، میری پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا تجربہ بھی ہوگا، اور میں اس کے نتائج کے سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر یہ کیس جیتنا ہے، تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی اور عملی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ وہ چند لمحات لینے کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر یہ کیس میں خود لڑتی ہوں اور کسی بھی پیچیدگی کے باعث خدا نہ خواستہ ہو مجھے اس کوشش میں جزوی یا کلی ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے تو میرا اعتماد پاش پاش ہو جائے گا۔ میں آئندہ جس نوعیت کے خود مختار زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے مضبوط اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بات ختم کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے عصابت میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ بولی، اگر آپ کو یہ کیس لینے پر کوئی اعتراض ہو تو پھر الگ بات ہے۔ مجھے اس سلسلے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس عورت کے نفسیاتی پہلو کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا فیس کی وصولی کی رسید بنا کر اسے تھما دی اور کہا، آپ کل شام میں کسی وقت میرے دفتر آ کر کاغذ پر دستخط کر دیجئے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ مجھے اپنا ویڈنگ کارڈ تو دے دیں۔ میں نے مذکرہ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کارڈ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اس میں آپ کی رہائش کا فون نمبر درج نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا اور کہا، میں عموماً اپنے کلائنٹ سے دفتر ہی میں ملتا ہوں، اور وہ بھی انہی نمبروں پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ تو میرے ہی قبیلے کی ہیں، لہٰذا میں آپ کو اپنی رہائش کا رابطہ نمبر بھی دیے دیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کارڈ کی پشت پر اپنے گھر کا فون نمبر لکھ دیا۔ اس نے آئندہ شام میں دوبارہ آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا۔
ہمارے درمیان الوداعی کلامات کا تبادلہ ہوا اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوئے مجھے بامشکل 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آج مجھے دفتر میں بہت دیر ہو گئی تھی اور ادھر رات کے لگ بھگ 10 بج رہے تھے۔ میں نے تیسری گھنٹی پر فون کو اٹھا لیا۔ فون تو اسی عورت کا تھا جو آج صبح خلا کے سلسلے میں دفتر آ کر مجھے ملی تھی۔ وکیل صاحب، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا اور متحد انداز میں پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے شوہر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ سے ملی تھی۔ تو اس کی بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو یہ کہ وہ جان گیا ہے کہ میں کس مقصد سے آپ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے تھوڑی بتایا، وہ تعامل کرتے ہوئے بولی۔ پھر اسے معلوم کیسے ہوا؟ وہ وضاحت آمیز انداز میں بولی، مجھے لگتا ہے کہ اس نے میری نگرانی کے لیے مجھ پر کوئی جاسوس چھوڑ رکھا ہے۔ آج دوپہر میں ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں خلا الا کا خیال دل سے نکال دوں اور امن و امان سے رہوں، ورنہ میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ آپ خاصی الجھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، میں نے صاف الفاظ میں اسے کہا۔ آپ کی جاسوسی والی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے شوہر نے اس بات کا اقرار کیا ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، واضح طور پر اقرار نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کر گھر پہنچی تو وہ اسٹوڈیو جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں وکیل سے ملنے کیوں گئی تھی۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ اسے یہ بات کس نے بتائی ہے تو وہ بپر گیا اور کہا کہ معلومات حاصل کرنے کے اس کے اپنے ذرائع ہیں۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا اور میں بھڑک کر بولی، تم نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے؟ وہ جوبن سر پٹا کر بولا، ہاں چھوڑ رکھے۔ مجھے میرے ایک جاسوس نے ہی بتایا ہے کہ تم 10 بجے کے بعد کسی وکیل کے دفتر گئی ہو۔ بتاؤ تم اس وکیل سے کس سلسلے میں ملنے گئی تھی؟ اس کا انداز، لب و لہجہ دیکھتے ہوئے مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے صاف صاف اسے بتا دیا۔ یعنی آپ نے اسے خلا کے بارے میں بتا دیا؟ وہ خاموش ہوئی تو میں نے چوک کر سوال کیا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کہا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں اس شیطان سے ڈرنے والی تو نہیں ہوں۔ بات ڈرنے اور نہ ڈرنے کی نہیں ہے، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد اگر اسے آپ کے عزائم کی خبر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب اس نے جاسوسی والی بات کی تو میرا دماغ ہی گم گیا۔ اس کے انتہائی گھٹیا پن نے میری زبان کی لگام ڈھیلی کر دی اور میں نے کھلے الفاظ میں اسے باور کرا دیا کہ اب میں اس سے الگ ہو کر ہی رہوں گی، اور وہ بھی باقاعدہ کورٹ کے ذریعے۔ میں اس کی ان جذباتی باتوں پر سوائے افسوس کی اور کیا کر سکتا تھا؟ قدرے شکایتی لہجے میں میں نے کہا، میرے خیال میں اس نگران جاسوس سے زیادہ آپ نے اپنے شوہر کو معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ ہی بتائیں پھر میں کیا کرتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، ہزاروں وجوہ کی بنا پر لوگ وکیلوں سے ملتے ہیں، ایک خلا پر ہی کیا موقف ہے؟ بہرحال آپ نے معاملہ بگاڑا ہے تو مجھے ہی اب سنبھالنا ہوگا، کچھ کرتا ہوں میں۔ وہ بولی، وکیل صاحب، اس منحوس شخص سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کاہے کی احتیاط اور کاہے کی مصلحت پوشی؟ میں نے اسے کسی قسم کا بحث و مباحثہ مناسب نہ سمجھا اور کہا، ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ بہرحال بعض معاملات میں آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر بنگلے سے باہر آپ کی سرگرمیاں نوٹ کرنے کے لیے آپ پر کوئی نگران مامور کیا جا سکتا ہے تو عین ممکن ہے بنگلے کے اندر آپ کی فون کال ٹیپ کرنے کا بھی کوئی بندوبست کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ کا شوہر اس وقت گھر پر ہے؟ نہیں، خطے سے بولی، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں ہوگا۔ دوپہر کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے اور رات گئے ہی اس کی واپسی ہوتی ہے۔ 1 منٹ، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ میں اپنی ایک دوست کے گھر پر ہوں اور یہیں سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نگرانی اور ٹیلی فون کی گفتگو ریکارڈ کا مناسب سد باب کر لیا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا وکیل صاحب، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آج دوپہر کو ہمارے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسی وقت اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اس فیصلے پر عمل بھی کر ڈالا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے نہایت ہی ایک اہم سوال کیا۔ میرے پاس ہے، اس نے جواب دیا، میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آئی ہوں۔ آپ کا شوہر اپنے جاسوس کی مدد سے یہ معلوم کر لے گا کہ آپ اس وقت کہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، یہ اندیشہ تو میرے ذہن میں بھی تھا، لہذا یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کئی راستے بدلے۔
ایک احتیاط یہ بھی برتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں نہیں آئے، اور اب اس واقعے کو کم و بیش 7 گھنٹے گزر گئے۔ اگر کسی جاسوس نے ہمارا تعاقب کیا ہوتا تو وہ میرا شوہر ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی یہی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے فرار کو ناپنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو اس کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، تاہم میں نے خدشے کے پیش نظر کہا، اس صورتحال میں آپ کا شوہر بیٹی اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا میری میزبان دوست پر بھی کوئی آفت آ سکتی ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا، آفت نہ بھی صحیح تاہم کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا شوہر ایک بااثر اور طاقتور آدمی ہے۔ ہماری پولیس عموماً ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے۔ آپ کا شوہر کوئی بھی الٹا سیدھا چکر چلا کر آپ کی میزبان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک اور امکانی بات کہی تھی۔ میری دوست ایسی کسی مشکل سے ڈرنے والی نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں اور کس کے پاس ہوں۔ وہ پولیس میں رپورٹ درج کرائے یا کہیں بھی جائے، فوری طور پر تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ پرسوں کی بجائے کل ہی مقدمہ دائر کر دیں۔ اگر کل خلا کا یہ کیس عدالت میں رجسٹر ہو جاتا ہے تو پھر میری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ قانونی اور اخلاقی طور پر میں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کی پابند نہیں رہوں گی، اور نہ ہی وہ مجھ پر دباؤ ڈال سکے گا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے آپ کو کل عدالت شروع ہونے سے پہلے خلا کے کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ کیا آپ نے مذکرہ کاغذات تیار کر لیے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، کاغذات بالکل تیار ہیں اور اتفاق سے میرے پاس ہی موجود ہیں۔ یہ بریف کیس میں جو ہے دفتر سے گھر میں میرے ساتھ آ گئے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ورنہ اس وقت آپ کے دفتر تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے پوچھا، اگر کوئی حرج محسوس نہ کریں تو میں دستخط کے لیے آپ کے گھر آ جاتی ہوں۔ آپ اپنے گھر کا ایڈریس مجھے سمجھا دیں۔ اسے گھر بلانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن شوہر کے حوالے سے اس کی پوزیشن خاصی نازک تھی۔ وہ ایک بااثر اور معروف شخص تھا۔ اس نے بیوی کی سرگرمیوں کا حال جاننے کے لیے ایک ماہر جاسوس بھی مقرر کر رکھا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ وہ ماں بیٹی اس جاسوس کی نگاہ بچا کر گھر سے کیسے نکل آئی تھی۔ صرف آج رات کی بات تھی، اگر وہ ان دونوں کا سراغ نہ پا سکا تو یہ ان دونوں کے لیے بہتر تھا، لہذا انہیں کم از کم اس رات اس پناہ گاہ سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے یہاں آنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تاہم میرا مشورہ یہی ہے کہ مقدمہ دائر ہونے تک آپ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اچھا ہی ہوگا۔ پھر دستخط کیسے ہوں گے؟ وہ الجھن بھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا کہ دستخط بھی ہو جائیں گے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ اس دنیا میں صرف میرا ایک ہی رشتہ دار ہے، اور وہ ہے چھوٹا سگا بھائی، اس نے خیال انگیز لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے بھائی کو آپ کے تازہ ترین حالات کا علم ہے؟ قطعاً نہیں، وہ ٹھوس بھرے لہجے میں بولی، نہ تازہ ترین اور نہ ہی قدیم ترین۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بھائی سے ملنا جلنا نہیں؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں جو ہے اسے ایک سگے بھائی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ان مشکل لمحات میں اسے بھرپور سہارا دے سکتا تھا۔ ایک خیال کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھ لیا، اس قطع تعلقی کا سبب کیا ہے؟ اس نے تھوڑے سے تعامل کے بعد نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے بھائی اور اس کے شوہر میں ذرا نہیں بنتی۔ بھائی اس شادی کے سراسر خلاف تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک ہی رسمی میل ملاپ رہا اور پھر بھائی نے منہ پھیر لیا۔ اس نے خود بھائی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے واضح الفاظ میں اسی کوشش سے منع کر دیا۔ وہ اپنے بہنوئی کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہن سے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور اس سے ملنے جلنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ گائے بگائے اس کی خبر رکھتی رہی ہے، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کے حالات کا مجھے علم نہیں۔ وہ بہت ہی غزیلا اور انا پرست اور خوددار ہے۔ اگر میں زندگی بھر اس کی طرف نہیں دیکھوں گی تو اس کی صحت پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔
آپ جن حالات سے دوچار ہیں ان میں بھائی سے جو ہے تال میل آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے مشورتاً کہا۔ آپ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کریں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، وہ غریب میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود غریب آباد میں رہتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ غریب آباد میں رہنے والا ہر شخص غریب ہی ہو اور رئیس نگر کا ہر باسی صاحب حیثیت ہو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے بھائی کا نام اور پتہ نمبر لکھوا دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کے گھر کا ایڈریس فون نمبر مجھے نوٹ کروا دیا۔ مختصری انداز میں بولی، وہ بالکل بیکار آدمی ہے، بعض اوقات کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ میں نے ایک حقیقت بیان کی، وہ تو پھر آپ کا سگا بھائی ہے۔ اس نے میرے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اسے صبح سویرے دفتر بلا لیا جہاں وہ کاغذات پر دستخط کر سکتی تھی۔ آئندہ روز میں نے مکمل تیاری کے بعد اپنے موکل کی جانب سے وکالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے خاص کوشش کر کے روسر کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروا دیا۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر آیا اور ایک اہم کام یہ کیا کہ اس مقدمے کی ایک نقل متعلقہ یونین کونسل کو بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک ارسال کر دی۔ یہ کیس 5 مئی کو عدالت میں لگا تھا۔ عدالت نے ٹی وی روسر کو 14 مئی کو عدالت میں حاضر ہونے کے احکام صادر کیے۔ مجھے امید تھی کہ اس وقت تک یونین کونسل کی جانب سے بھی اس سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ 6 مئی کو میری موکلہ نے فون کر کے مجھے بتایا، وکیل صاحب، اس خبیث نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ سیدھا میری بیٹی کے اسکول پہنچ گیا، مگر میری بیٹی بھی پکی دھن کی نکلی، اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا۔ میں نے ایک امکانی بات کی۔ وہ بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے فون پر میری بات ہوئی ہے اور میں نے ساری صورتحال اس پر واضح کر دی ہے۔ پھر اس کا رد عمل کیا رہا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت سر پٹایا ہوا ہے۔ کیا آپ نے عدالت میں دائر مقدمے سے اور اسے جاری ہونے والی طلبی کے نوٹس کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے ہر بات اس پر واضح کر دی ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہے کہ میں مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دوں اور خاموشی سے واپس اس کے گھر چلی جاؤں۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اب بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ اس پر اس نے آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، پہلے تو وہ نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب میں نے اس کی ایک بات نہ مانی تو وہ چال بازی پر اتر آیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیسی چال بازی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ بولی، اس کا وعدہ ہے کہ اگر میں خلا کا کیس واپس لے کر بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے لگوں تو وہ ایسی ویسی تمام غیر نصابی سرگرمیوں سے باز آ کر ایک اچھا با کردار اور باوفا شوہر بننے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کہا، کیا آپ اسے ایک موقع دینے کو تیار ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چٹانی لہجے میں بولی۔ وہ بڑا ہی بلا بھگت ہے، میں اس کی مکاری کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ وہ حلیے بہانے سے مجھے مقدمے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر میں ایک مرتبہ اس کے جال میں پھنس گئی تو پھر زندگی بھر نکل نہیں سکوں گی۔ وہ میرا کوئی ایسا بندوبست کر دے گا کہ میں دم مارنے کی سخت بھی کھو بیٹھوں گی۔ میں اس کی منفی اور مثبت دونوں اقسام کی قوتوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر قدرت نے اس شیطان سے نجات حاصل کرنے کا مجھے ایک موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو میں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے خاطر رکی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، اور جہاں تک اس کے سدھرنے کا تعلق ہے تو ان تلوں میں ایک قطرہ بھی تیل نہیں۔ جس شخص کو عورت کی وفا، سلیقہ مندی، خدمت گزاری اور صلہ رحمی نہ انسان بنا سکے، وہ آن میں خود کو کیسے بدل کر رکھ دے گا؟ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بد کرداری اس کی نس نس میں رچی بسی ہے۔ چند روز قبل میں نے اس کو اسٹوڈیو جا کر اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا اور اس کی ایک شکار حسین و جمیل لڑکی کو بھی تھپڑ مار دیا تھا۔ پتہ نہیں اس موقع پر مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بے نقص سنا ڈالی اور اس لڑکی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ بہرحال وہ چند لمحے ٹھہرنے کے بعد پھر بولی، میں اب اس کی کسی بھی چال، کسی بھی فریب میں نہیں آؤں گی۔ وہ بلبلاتا ہی رہ جائے گا۔ میں کورٹ کی مدد سے اسے ایسی شکست دوں گی کہ باقی کی زندگی اس کی زخم چاٹتے ہی گزرے گی۔ وہ ہر روز مرے گا اور ہر روز جیے گا، لیکن ڈھنگ سے نہ مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا۔ اس کی زندگی جو ہے عذاب بن کر رہ جائے گی۔ یہ قدرت کی طرف سے سزا ہوگی اس کے لیے۔ میں نے تحمل سے اس کی جذباتی تقریر سنی، تاہم میں اس کے خیال سے متفق نہیں تھا۔ اس نے اب تک کا اپنے شوہر کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کی روشنی میں وہ
ایک بے حس، ظالم اور صفاق اور اپنی خواہش کا غلام ایک بد کردار شخص تھا۔ ایسے لوگ بڑی موٹی کھال کے ہوتے ہیں، پچھتانا یا شرمندہ ہونا ان کا شیوا نہیں ہوتا، ان پر کوئی سزا، کوئی عذاب آسانی سے لاگو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار ضروری نہ سمجھا اور اپنے موکل سے پوچھا، آپ ان حالات میں پریشان تو نہیں؟ بالکل نہیں، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے مطالبے پر ڈٹی رہیں، پر وہ غیب سے آپ کے لیے بہتر ہی نمودار ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولی، وہ آپ سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آنے دے، میں اس کو بھی سمجھ لوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس تاکید کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک بات اپنی ذہن میں رکھیے گا خاتون، آپ کا شوہر کسی بھی بہانے آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنانی ہوگی۔ اس سے آپ کی ملاقات اب کورٹ میں ہی ہونا چاہیے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ پھر الوداعیہ کلمات کے بعد ٹیلی فون رابطہ ختم ہو گیا۔ آئندہ چند روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلومات حاصل کر لی کہ کورٹ کا حکم نامہ اس شخص تک پہنچ گیا ہے، اور اس نے یہ نوٹ باقاعدہ ریسیو بھی کر لیا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یونین کونسل نے بھی تحریری شکل میں اس سے رابطہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی تسلی بخش اور حوصلہ افزا تھی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ اطمینان اس وقت پاش پاش ہو گیا جب 13 مئی کی شام اس خاتون کی دوست نے میرے دفتر میں فون کیا۔ اس کی وہ دوست ڈاکٹر تھی۔ میں اس وقت بے حد بزی تھا۔ میری سیکریٹری نے انٹر کام پر مجھے اطلاع دی کہ مذکرہ لیڈی ڈاکٹر فوری طور پر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اس ڈاکٹر کی کال مجھ تک ٹرانسفر کر دے۔ میں اگلے ہی لمحے آن لائن ہو گیا۔ اس وقت لیڈی ڈاکٹر کی بھوکلائی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وکیل صاحب غضب ہو گیا، آپ کے موکل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا اور پھر ادائی لہجے میں پوچھا، پولیس نے اسے کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ قتل؟ مجھے ایک بار پھر شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس کا قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سنسنی خیز اطلاع نے وقتی طور پر تو مجھے بھوکلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر ایک خوبرو لڑکی کے قتل کا الزام ہے، لیڈی ڈاکٹر بتا رہی تھی۔ چند روز پہلے اپنے شوہر کے اسٹوڈیو میں مقتولہ سے اس کا اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میرا فوری دھیان اس لڑکی کی طرف چلا گیا جس کا ذکر میری موکلہ نے کیا تھا۔ اداکاری کی شوقین وہ لڑکی میری موکلہ کے شوہر پر ڈھورے ڈال رہی تھی، اور اسی سلسلے میں وہ شوہر کے دفتر پہنچی تھی۔ پھر وہاں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے میں آگاہ تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا، میرے موکل کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے میرے سوالات کے درست جواب فراہم کر دیے۔ میں نے متعلقہ تھانے کے بارے میں دریافت کیا اور فون بند کر دیا۔ تھانہ انچارج تھوڑی دیر پہلے ہی راؤنڈ سے واپس آیا تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مذکرہ تھانہ انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گھس گیا۔ آئیے آئیے، وہ تنزیہ آمیز اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ جناب، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے آپ؟ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کوتاہی کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ البتہ اگر میں راستہ بھول جاتا تو پھر شاید اس وقت میں کہیں اور کھڑا ہوتا۔ وہ میری چوٹ کو سلاتے ہوئے بولا۔ فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، جاؤ بابا جان چھوڑو۔ پولیس والوں اور وکیلوں میں ٹسل تو ایک عام سی بات ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے شاکی اور نالا ہی نظر آتے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دوسرا اس کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے کیس کو بگاڑنے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے۔ حقیقت کیا ہے ہر باشعور شہری بخوبی جانتا ہے۔ میں نے تھانہ انچارج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تحمل سے کہا کہ میری ایک موکلہ کو آپ نے اپنی حوالات میں بند کر رکھا ہے، میں ذرا اس سے 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ میری موکلہ کے الفاظ پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہایت ہی متحد لہجے میں کہا، کہیں آپ اس پروڈیوسر کی بیوی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے؟ اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں صرف ایک ہی عورت بند ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کے انداز میں گہری تشویش نظر آئی۔
وہ آپ کی موکلہ کیسے ہو گئی؟ ابھی 5 بجے تو ہم نے اسے گرفتار کیا ہے، اس نے آپ سے اتنی جلدی رابطہ کیسے کر لیا؟ میں نے تھانہ انچارج کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، موصوفہ 10 روز قبل میرے کلائنٹس کی فہرست میں شامل ہو گئی تھیں۔ کیا واقعی؟ اس نے شک زدہ نظروں سے مجھے گھورا اور پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے؟ قاتل نے واردات سے پہلے ہی آپ کو اپنا وکیل نامزد کر لیا تھا؟ میں نے اس موقع پر بھرپور طنز کیا، تھانے دار صاحب، اس قسم کی منصوبہ بندی تو آپ کے شعبے سے ہی منسوب کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عادی اور پیشہ ور مجرم متعلقہ تھانے میں ہی حاضری لگانے کے بعد ہی واردات کے لیے نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کو رکا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے بڑے دھڑلے سے میری موکلہ کو قاتل قرار دے دیا ہے۔ کیا 3-4 گھنٹوں میں ہی آپ نے تفتیش مکمل کر لی ہے؟ ملزمہ سے اقبال جرم بھی کروا لیا ہے یا یہ کام ابھی باقی ہے؟ وہ مضافانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، ملزمہ اب ہماری حراست میں ہے۔ جرم کا اقرار اور اعلی قتل کی برآمدی ہونے میں دیر کتنی ہی لگتی ہے۔ اس کا انداز صاف دھمکی دینے والا تھا۔ میں نے اسے فضول باتوں میں الجھانا مناسب نہ سمجھا اور روکھے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی موکلہ سے چند باتیں کر لوں۔ تھوڑے سے توقف سے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، اتنا تو قانون آپ بھی جانتے ہوں گے کہ زیر حراست ملزمہ کو اپنے وکیل سے ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سے مجھے دیکھا اور آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا۔ کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا تو میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ وکیل صاحب ہیں، حوالاتی عورت سے ان کی ملاقات کروا دو۔ پر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بس جناب 10 منٹ میں پوچھ تاچھ کر لیں جو پوچھنا ہے، ہم پر بھی فرائض کا بہت دباؤ ہوتا ہے۔ میں نے مائنہ خیز انداز میں سر ہلایا، جسے تھانے دار کے ذریعے خیالات کی تائید کر رہا ہوں۔ پھر میں کانسٹیبل کے ساتھ لاک اپ کی طرف بڑھ گیا۔